اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مفعول اللہ یا لأجلہ. آج کی ہماری بحث جو ہے وہ مفاعیل کی تیسری بحث. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پڑھا مفعول بہ، اس کے بعد پڑھا مفعول مطلق، اور آج جو پڑھے مفعول اللہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، مفعول اللہ کے جس کو مفعول لأجلہ بھی کہا جاتا ہے. البتہ یہ اصطلاح عربی اصطلاح ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. جب مطلب عرب میں عربی زبان میں اگر نحو کی کتابیں پڑھیں گے جیسے قطر النداء وغیرہ، تو وہاں پر مفعول لأجلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آج انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مفعول اللہ کسے کہتے ہیں؟ مفعول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مصدری است کہ پس از فعل برائے بیان علت عام ذکر میں شود. دیکھیے گا مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ کہا وہ مفعول ہے کہ اولاً یہ بھی کیا ہے، مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ فعل کے بعد اس فعل کے واقع ہونے کے سبب کو بتاتا ہے، علت کو بتاتا ہے، وجہ کو بتاتا ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں فر زید من الحرب جبنا. غور کیجیے گا ترجمہ کیا ہوا کہ زید فرار ہوا حرب سے، جنگ سے، جبنن. اب یہ جبنن کیا ہے؟ یہ مفعول اللہ ہے، مفعول لأجلہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیے وہ جو باتیں انہوں نے کہی تھی اس پہ تطبیق ہو جائے گی. کہا کہ یہ جو زید جنگ سے فرار کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی فرار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بزدل ہے. واضح؟ کیونکہ وہ جبان ہے. واضح انشاءاللہ. جی، تو یہاں پر اس جبنن نے سبب بتایا فعل کے واقع ہونے کا. یہ جو فعل ہوا ہے وہ فعل کیوں ایسا ہوا، کیوں وہ جنگ سے اس نے فرار کیا؟ کہا جبنن، چونکہ اس کے اندر جو کیا ہے بزدلی ہے. واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مفعول اللہ ایک تو کیا ہوتا ہے، وہ مصدر ہوتا ہے، دوسرے کہ فعل کے بعد آتا ہے، اور تیسرے جو ہے وہ فعل کی علت کو بیان کرتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو تینوں باتیں دیکھیں آپ اس جبنن میں موجود ہیں. جبنن مصدر بھی ہے، فعل کے بعد بھی آیا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ فعل کے بیان واقع ہونے کی علت کو اس نے بیان کیا ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک، اب دیکھیے کہہ رہے جبنن مصدری کہ پس از فعل فرا آمدے. اس کی تشریح کر رہے ہیں، یعنی تشریح کر رہے ہیں کس کی؟ جو تعریف انہوں نے کی ہے اس تعریف کی تشریح کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے جبنن مصدری، یہ مصدر ہے کہ پس از فعل فرا آمدے، جو فعل فرا کے بعد آیا ہے. واضح انشاءاللہ. و دلیل فرار از جنگ را بیان کند. اور اگر کوئی پوچھے کہ اس کے جنگ سے فرار ہونے کی دلیل کیا ہے، کیوں بھاگا وہ جنگ سے؟ کیونکہ وہ بزدل ہے. واضح انشاءاللہ. اس کو مفعول لأجلہ کہتے ہیں یا مفعول اللہ کہتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. کوئی سوال ہے؟ آسان ہے انشاءاللہ. واضح. ٹھیک، اب آئیے شرائط مفعول اللہ. مفعول اللہ کے شرائط پڑھ رہے ہیں کہ اس کی کیا شرطیں ہیں. سب سے پہلی چیز مفعول اللہ باید مصدر باشد. جیسا کہ خود تعریف میں بھی انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ مفعول اللہ مصدری است. مفعول اللہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو پہلی شرط جو ہے مفعول اللہ کی وہ ہوتی ہے کہ مفعول اللہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. بس اگر کوئی مصدر نہ ہو تو وہ مفعول اللہ نہیں ہو سکتا. دوسری شرط بدون الباشد. ٹھیک ہے، یعنی بدون الف لام کہہ لیجئے، بدون الف لام باشد، کہ مفعول اللہ کے اوپر جو کبھی الف لام داخل نہیں ہوتا. واضح انشاءاللہ. دوسری شرط مانند جبنن در مثال بالا و قربتن در مثال زید. اب کہہ رہے کہ یہ جو دو شرطیں ہیں، آپ چاہیں تو اوپر کی جو مثال ہم نے دی ہیں جبنن کی، اس پہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس پہ دونوں شرطیں موجود. جبنن مصدر بھی ہے اور الف لام سے خالی بھی، اس کے اوپر الف لام داخل. الف لام سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے اوپر الف لام نہیں آیا، الجبنن نہیں کہا گیا ہے. بات واضح ہو رہی سید مشرقین؟ ٹھیک ہے، الجبنن نہیں کہا گیا بلکہ جبنن کہا گیا ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک، تو کہہ رہے کہ اوپر کی مثال میں جبنن کو دیکھ لیجئے، اس میں دونوں شرطیں موجود ہیں، مصدر بھی ہے اور الف لام سے خالی بھی ہے. اور نیچے کی مثال میں جو ہم دینے جا رہے ہیں صلیت قربتن الی اللہ تعالی، تو اس میں محل شاہد کیا ہے؟ قربتن. احسنتم. قربتن پہ آپ غور کیجئے تو قربتن کیا ہے؟ مصدر بھی ہے اور جو ہے الف لام سے خالی بھی ہے. صلیت فعل و فاعل، قربتن جو ہے کیا ہے؟ مفعول اللہ، الی حرف جر، اللہ مجرور. ٹھیک ہے، جار مجرور متعلق بے صلیت. در صورتی کہ ہر یک از شرائط والا را نہ داشته باشد. اب دیکھیے
ہم نے مطلب اصول میں ہم ایک قاعدہ پڑھتے ہیں اذا فقد الشرط فقد المشروط، کہ جب کبھی شرط نہیں ہوتی ہے تو مشروط بھی جو کیا ہے فاقد ہو جاتی ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ مفعول اللہ وہ ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے، بس اگر کوئی مصدر نہ ہو تو مفعول اللہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات ہم نے کہا مفعول اللہ وہ ہے کہ جس کے اوپر الف لام داخل ہو، بس اگر کسی کو الف لام داخل نہ ہو واضح تو پھر وہ مفعول اللہ نہیں ہوگا۔ واضح انشاءاللہ دیکھیے گا کہ در صورتی کے ہر یک از شرائط بالا رنا داشت باشد، اگر کبھی ایسی صورت ہو جائے، ٹھیک ہے، کیا کہ جب اوپر کی جو شرائط ہم نے ذکر کی ہیں، یعنی دو شرطیں، ان دو شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، برسر آن لام داخل میں کر دیں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں کس کے اوپر؟ مفعول کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ لام داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ در این صورت لفظاً مجرور و محلاً منصوب می شود، کہ اس صورت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لفظاً مجرور کہیں گے چونکہ لام داخل ہوا ہے حرف جر، اور محلاً جو کیا ہے وہ مجرور ہوگا۔ واضح انشاءاللہ دیکھیے گا، ابھی اس کو میں مثال لکھ کے بتاؤں گا، آپ کو سارا سمجھ میں آئے گا۔ جئتو کا لدرہم، دیکھیے سر اس کو لکھنا ضروری ہے۔ واضح انشاءاللہ جئتو کا لدرہم، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کیا جئتو کا فعل و فاعل اور مفعول، فعل فاعل تاء الفاعل اور کاف مفعول، لام حرف جر درہمی مجرور۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ درہما یہ نہیں کہہ سکتے جملہ، دیکھیے جئتو کا درہمن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، جئتو کا درہمن نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ منیس عباس کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کہا تھا، شرط یہ ہے مفعول اللہ کے لیے کہ مفعول اللہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ درہمن چونکہ مصدر نہیں ہے، مصدر نہیں ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ یہ مفعول اللہ نہیں ہوگا۔ اب سنیے گا، تو انہوں نے ایک حل بتایا، کہا کہ جب کبھی ایسا ہو کہ وہ معنی جو ہے، سنیے گا، معنی جو ہے وہ علت کا دے رہا ہے، سبب کا دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر شرط موجود نہیں ہے۔ جیسے اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ جئتو کا لدرہم، یعنی میں تمہارے پاس آیا اس کے لیے درہم کے لیے، تو یہ آنے کی علت کیا ہے؟ درہم، پیسے کا لینا ہے، مگر یہاں پر جو شرط ہے وہ موجود نہیں ہے۔ شرط ہم نے کیا کہا تھا؟ مصدر ہونا چاہیے، یہاں پر یہ مصدر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اس کے اوپر لام کو داخل کر دیں گے، جو کہ لام کیا ہوگا؟ حرف جر، لام حرف جر، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ دیکھیے گا، لام حرف جر داخل ہو جائے گا اور درہمی کیا مجرور ہو گیا۔ تو اس صورت میں اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو درہمی ہے لفظ، اب اس کا دو اعراب ہوگا، لفظاً جو ہے لفظاً اور محلاً، ٹھیک ہے۔ لفظاً جو ہے کیا ہے؟ مجرور ہوگا کیونکہ حرف جر داخل ہوا ہے، واضح، حرف جر داخل مجرور ہو جائے گا۔ اور محلاً کیا ہے؟ یہ چونکہ معنی اس کے اندر وہی علت والا ہے، غور کیجیے گا، معنی اس کے اندر علت والا ہے، سبب والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معنی کیا رہے گا؟ تو محلاً منصوب ہوگا، محلاً منصوب مفعول مطلق کی وجہ سے، بتا دیں کیا مفعول اللہ کی وجہ سے، بتا دیں انشاءاللہ۔ دیکھیے کیا کرے، اب یہ عبارت ذرا پھر سے دیکھیے گا، کہہ رہے کہ در صورتی کے ہر یک از شرائط بالا را نہ داشته باشد، ہم نے کہا کہ مفعول اللہ کے لیے شرط یہ ہے کہ مصدر ہو اور دوسرے الف لام سے خالی ہو، بس اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایسا مفعول جو کہ کیا ہو، معنی جو ہے وہ دے رہا ہے کس کا؟ علت کا، سبب کا، لیکن اس کے اندر شرط نہیں ہے، یعنی وہ مثلا کیا ہے؟ مصدر واقع نہیں ہوا ہے، الف لام داخل ہو گیا اس کے اوپر، تو اس وقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے برسر آن لام داخل نہیں کر رہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو کیا ہے؟ لام داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ در این صورت لفظاً مجرور، اب لام کے داخل ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ لفظاً مجرور ہوگا، وہ محلاً منصوب بھی شود، اور وہ محلاً جو کیا ہے؟ منصوب ہوگا۔ جئتو کا لدرہم بجہت یک درہم نزدت آمدن، یعنی میں ایک درہم کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو دیکھیے اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ درہم
مصدر نمی باشد. ہم نے کیا کہا تھا؟ مصدر ہونا چاہیے. کہ درہم مصدر نہیں ہے. ٹھیک ہے. لذا لام بر آن داخل شدے، اس لیے درہم کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ لام داخل ہوا ہے. وہ لفظاً مجرور گردیدہ. اب جب لام داخل ہو گیا تو لام عمل کرتا ہے، حرف جر ہے، اور حرف جر محلاً عمل نہیں کرتا ہے، لفظاً کرتا ہے. یہ عامل لفظی میں سے ہے. جی اچھا، یہ جو کیا ہے عامل لفظی ہے. واضح انشاءاللہ. تو کیا کریں کہ لذا لام بر آن داخل شدے و لفظاً مجرور گردیدہ، اس وجہ سے درہم کے اوپر لام داخل ہو گیا ہے اور وہ لفظاً مجرور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اما محلاً بنا بر مفعول اللہ بودن منصوب. لیکن اگر محلی اعتبار سے دیکھا جائے تو محلی اعتبار سے کیا ہے وہ؟ محلاً منصوب. واضح انشاءاللہ. کیوں؟ چونکہ مفعول اللہ. تو دیکھیے گا اب اس کا مطلب ایک بات بتا جو کتاب میں نہیں ہے، جو اور کرے گا وہ سمجھے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ لفظاً یہ جو دو شرطیں تھیں لفظاً مفعول اللہ ہونے کے لیے شرط ہے. جملے میں لفظاً مفعول اللہ ہونے کے لیے دو شرطیں تھیں، مصدر ہونا، الف لام سے خالی ہونا. لیکن ہو سکتا ہے مفعول اللہ محلاً واقع ہو لیکن کیا اس کے اوپر وہ مصدر نہ ہو، وہ مشکل نہیں ہے. لیکن اگر لفظاً مصدر مفعول اللہ ہونا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ مصدر ہونا چاہیے. بات واضح. دیکھیے درہم مصدر نہیں باشد، درہم مصدر نہیں ہے. لذا لام بران داخل شدہ، اس وجہ سے لام اس کے اوپر داخل ہوا ہے. وہ لفظاً مجرور کر دیتے اور وہ لفظاً مجرور ہو گیا ہے. اما محلاً بنا پر مفعول اللہ بودن منصوب، لیکن محلاً جو ہے مفعول اللہ ہونے کی بنا پر منصوب. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک اور مثال، ضربت زیدن للتعذیب. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے کیا بتانا چاہ رہے؟ کیا ہے اس میں شاید مثال؟ ایک ایک کر کے، ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. آپ بتائیں کیا ہے، کیا ہے مطلب اس میں کیا شاہد ہے؟ مصدر تعدیب مصدر ہے. ہاں سنیے، کیوں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیوں اس پہ لام داخل کیا گیا؟ تو یہ تو مصدر ہے نہیں. سنیے، تعدیباً یہاں پہ آیا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر چونکہ الف لام داخل ہو گیا ہے. پہلی والی مثال میں جو دی تھی اس میں پہلی والی شرط نہیں تھی، درہم میں درہم مصدر نہیں تھا، اور یہاں پر کیا دوسری شرط مفقود ہے، یہ دوسری شرط موجود نہیں ہے. ہم نے کہا تھا دونوں شرط ہونا چاہیے. ایک تو ہاں جی کیا لکھا ہوا تو ہے للتعذیب، یا پھر کیا ہے لام داخل ہو گیا. اس میں الف لام تعذیب کیسے لکھا جاتا ہے؟ کہاں گیا وہ؟ تعذیباً ایسے لکھا جاتا ہے، یہ اس میں کیا ہے یہ لام الگ ہے اور اب تعذیب یہ ایسے نظر آتا ہے. یہ ایسے تھا لام ملاپوں کی وجہ سے یہ لام ملاپوں کے. تو میں نے کیا کہا تھا کہ مفعول اللہ کے لیے الف لام داخل نہیں ہونا چاہیے. یہاں دوسرے والے میں کیا الف لام داخل ہے، گرچہ یہ مصدر ہے لیکن الف لام داخل ہے. تو کہ یہاں پہ بھی شرط خاص نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کیا کریں گے، اس پر الف لام، اس پر لام داخل کریں گے. دیکھیے گا بات واضح ہوئی. دیکھیے ضرب، دوسری مثال کہہ رہے ضرب تو زیدن للتعذیب، میں نے زید کو مارا تعذیب کے لیے، احترام کے لیے. ٹھیک ہے، ادب کے لیے. کہ التعذیب مصدری، یہاں دیکھیے پہلی والی شرط موجود ہے الف لام. دیکھیے التعذیب یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، کہ الف و لام دارت. لیکن مسئلہ کیا ہے، مصدر تو ہے لیکن کیا ہے ساتھ ساتھ یہ الف لام رکھتا ہے. جبکہ ہم نے دیکھا، آپ نے دوسری شرط اٹھا کر دیکھیے کیا کہا تھا کہ بدون الف لام باشد مفعول اللہ کی شرط ہے. یہاں پر اس نے کیا ہے الف لام اس کے بعد موجود ہے، چنانچہ یہاں پر یہ مفعول اللہ لفظاً واقع نہیں ہو سکتا. سنیے، لذا لام بر آن داخل شدے و لفظاً مجرور و محلاً منصوب بشبہ. بس اس بنا پر لام کے داخل ہونے کی وجہ سے التعذیب مجرور ہوگا، ٹھیک ہے، لفظاً، اور محلاً جو ہے کیا ہے مفعول لا ہوگا، محلاً جو منصوب ہوگا مفعول لا ہونے کی بنا پر. تو اب اس کی ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ دونوں کی ترکیب کرتے ہیں. جے تو کا لے درہمی. چلیے درس ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہم لوگ ترکیب کرتے ہیں شروع سے. صلیت قربتاً الی اللہ، صلیت
قربتن اللہ. محمد حسن ترکیب صلیت قربتن اللہ. جلدی سے کون سا فعل؟ ہاں فعل ماضی مورب مبنی ہے، مبنی علی السکون. ٹھیک ہے. ہاں ہاں نہیں پوری ترکیب کے جو ہم پڑھے ہیں، تا ضمیر متصل مبنی ہے، مبنی مورب ہے، مبنی ہے. کیوں؟ ہاں چونکہ ضمیر مبنی ہوتا ہے تو مبنی پر کیا ہے؟ مبنی پر ضم. تو کیسے کریں گے ترکیب؟ تا ضمیر متصل مبنی پر ضم. ٹھیک ہے، مبنی پر ضم. ٹھیک ہے. محلن اس کا اعراب کیا ہے؟ تا کا محلن مرفوع کیونکہ فاعل ہے. یہ پوری ترکیب ہو گئی. صلیت قربتن کیا ہے؟ مفعول لا. دونوں شرطیں ہیں اس کے اندر نہیں ہے. کون کون سی دونوں شرطیں؟ بغیر الف لام کے لیے. ٹھیک ہے. تو قربتن کیا ہے؟ اس کا اعراب کیسے؟ قربتن مفعول اللہ منصوب علامت نصب کیا ہے؟ فتحہ. سنیے گا، قربتن مفعول اللہ منصوب علامت نصب فتحہ، الی حرف جر اللہ مجرور. آج انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیے یہ قربتن اللہ میں اللہ یہ جار مجرور متعلق ہے کس سے؟ صلیتو سے نہیں، قربتن سے، مصدر سے بھی وہاں. چونکہ میں مطلب یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ نماز پڑھ رہا ہوں. واضح انشاءاللہ. چلیے یہ ہو گیا. تو یہاں پر یہ مثال تھی کس بات کی؟ مفعول اللہ کی. اب آئیے جئتک لدرہم، کون کرے گا؟ ناظم علی. جئتک لدرہم، جلدی سے. پوری ترکیب کرنی ہے. جئتک ہم جو پڑھتے ہیں پہلے، ہاں تو تیز بول زبان آواز سے تاکہ سب سن سکیں. نہیں تو ضمیر متصل مبنی پر ہاں ہاں محل مرفوع فاعل. ٹھیک ہے. کاف جلدی سے. کاف ضمیر پہلے ضمیر تو کاف ضمیر متصل مبنی پر فتح. ٹھیک ہے. محل منصوب کیا ہے یہ؟ جئتک میں کاف کیا ہے؟ مفعول مرفوع بہ. ٹھیک ہے. لام حرف جر درہم مجرور. ٹھیک ہے. جار مجرور متعلق بھی جئتو ہو گیا فعل سے. اب یہاں پہ دیکھیے درہم کا اعراب کیا؟ لام کی وجہ سے مجرور ہے لفظاً، لیکن ہاں فی محل نصب مفعول اللہ. فی محل نصب مفعول اللہ کو کہنا. واضح انشاءاللہ. خیر. ضرب تو زیدن للتعذیب علی شان. مبنی پر ضم، ہاں فی محل رفع فاعل. ٹھیک ہے. منصوب صحیح ہے. مفعول مطلق محل، ہاں فی محل. ٹھیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد.